ایک اور قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا کیا دیا. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے. کائنات کے ہر ذرے کا علم عطا فرمایا. سورہ انعام کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 59 ہے 59. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور کوئی نہیں جانتا, وہی جانتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ نہیں, غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اچھا جس کے پاس چابی ہو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جس کے لیے چاہے کھول دے؟ ہوتا ہے نا. جس کے پاس چابی ہو اس کو اختیار ہوتا ہے, چاہے جس کے لیے کھولے نہ کھولے اس کی مرضی. تو چابیاں فرمایا میرے پاس ہیں. اس کے بعد فرمایا لا يعلمها الا هو, وہی جانتا ہے غیب. ہمارا ایمان ہے. سنتے جائیں ذرا اگلا حصہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. دوسرا حصہ یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ سمندروں میں ہے, جو کچھ جو ہے نا وہ دریاؤں میں ہے, جو کچھ خشکی میں ہے, جو تری میں ہے, خشکی میں ہے, اللہ سب جانتا ہے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا رب جانتا ہے. تیسری بات سنیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور اللہ فرماتا ہے جو پتا گرتا ہے درخت سے نیچے اللہ اسے بھی جانتا ہے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا رب اس کا علم بھی رکھتا ہے. اب اگلی بات چوتھی فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو دانا زمین کے اندھیرے میں جاتا ہے رب اسے بھی جانتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا گندم کا دانا جائے تو گندم ہی پیدا ہوتی ہے, جوار کا دانا جائے تو جوار ہی پیدا ہوتی ہے. تو جو دانا زمین کے اندر جاتا ہے, زمین کے اندھیرے میں جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں. ہم سب کا یہ ایمان ہے, اہل ایمان کا, اہل اسلام کا, اہل سنت کا ایمان ہے. رب یہ بھی علم رکھتا ہے. اب سنیں ذرا آخری بات, یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ اکبر کہ کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں اللہ نے نہ کیا ہو. جس کو کتاب مبین میں اللہ نے اس کا علم نہ رکھا ہو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. اچھا اب اگر میں کہوں کہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب نہیں, ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس سے مراد تو لوح محفوظ ہے. چلے پہلے جو میں معنی کرنے لگا ہوں وہ سن لیں, پھر انشاءاللہ لوح محفوظ کا معنی بھی حل کر لیتے ہیں. کتاب مبین کیا ہے؟ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی چیز ہو اس کا رزق کیا ہے؟ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, اللہ اس کا رازق ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اللہ جانتا ہے وہ کہاں ٹھہرے گا, کہاں سپرد ہوگا, یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. ہم سب کا ایمان ہے. آگے فرمایا کُلٌّ فِی کتاب مبین. اللہ نے یہ سارا علم کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. چار چیزیں پہلے سنی آپ نے, پھر فرمایا کوئی تر ذرہ کوئی خشک ذرہ نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. یہاں فرمایا کہ زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ جانتا ہے کہاں ٹھہریں گے, کہاں سپرد ہوں گے, یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ سارا کچھ ہم نے کہاں لکھا ہے کُلٌّ فِی کتاب مبین. یہ ساری چیزوں کا علم جو ہے ہم نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. اب کتاب مبین ہے کیا؟ اگر میں معنی کروں تو اعتراض ہو سکتا ہے مولوی صاحب آپ کا معنی ہے, کوئی اور مولوی صاحب معنی کریں تو اعتراض ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. لیکن اگر قرآن ہی اپنا معنی بتا دے تو اس سے زیادہ تو کوئی اتھینٹک دلیل ہو ہی نہیں سکتی. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کتاب مبین کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, کہ تمہارے پاس آ گیا رب کی طرف سے نور. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نور سے مراد میرے حضور کی ذات ہے. اور تفسیر میں وہ بتا رہا ہوں کہ صاحب تفسیر جنہوں نے جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں, جو میرے حضور کے شاگرد ہیں, قرآن کی تفسیر حضور سے پڑھی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ نور سے مراد جو اللہ فرماتے جاءکم قد جاءکم من اللہ نور,
کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے. وہ نور کون ہے؟ حضور سے پوچھا ہوگا نا کہ حضور یہ نور کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ نور میرا ہی نور ہے. حضور نے خود ہی قرآن کی تفسیر فرمائی ہے. اور پھر یہ بھی تو پوچھا ہوگا حضور کتاب مبین کیا ہے؟ اور اگر آپ نہ بھی پوچھیں، ہم بھی نہ پوچھیں، نہ بھی پوچھا ہو تو بتاؤ کتاب مبین کون سی آئی ہے؟ بولو، آئی کتاب مبین؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ چار چیزیں گنوانے کے بعد پھر فرمایا کائنات کا کوئی تر ذرہ، خشک ذرہ کوئی ایسا نہیں جس کا علم کتاب مبین میں نہ ہو. میں کہتا ہوں اتنا کوئی نہ مانے زیادہ نہ مانے، کوئی چل نہ مان، لیکن اتنا تو ماننا جتنا قرآن میں ہے. قرآن تو میرے محبوب کے سینے پہ نازل ہوا نا، دل اقدس پر نازل ہوا ہے. قرآن کے اندر کتنا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اچھا اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی کتاب مبین سے مراد تو لوح محفوظ ہے، فلاں علامہ صاحب نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں جی مان لیا لوح محفوظ ہے، لیکن سن لیں حضرت امام بصیری کا نام تو جانتے ہیں. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے اور وہ قصیدہ ایسا بھی نہیں ہے. بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کو سنایا ہے، میرے حضور سننے کے بعد خوش ہوئے ہیں اور پھر انعام عطا فرمایا ہے، چادر دی ہے حضور نے، اپنی کملی دی ہے. اسی لیے اس کو قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے حضور نے وہ قصیدہ سنا، سننے کے بعد انعام عطا فرمایا. اسی قصیدے میں امام بصیری نے یہ شعر بھی سنایا تھا حضور کو، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، کہ محبوب یہ جو دنیا اور آخرت ہے نا یہ تو آپ کے جود و کرم کے صدقے سے ہے. یہ دنیا و آخرت، دنیا میں جو کچھ ہے، آخرت میں جو معاملات ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت جو ہے محبوب یہ تیرے جود و کرم کا حصہ ہے، آپ کے جود و کرم کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اور آگے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح و قلم کا علم جو ہے وہ تو آپ کے علم کا حصہ ہے. آپ کا علم تو اس سے زیادہ ہے. وہ لوح محفوظ، وہ قلم کا علم، وہ کیا ہے محبوب؟ یہ تو آپ کے علم کا حصہ ہے. من علومک، یہ آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے، کچھ حصہ ہے. یہ میرے حضور کا تو علم اس سے بھی زیادہ ہے. اگر لوح محفوظ بھی لو تو وہ لوح محفوظ بھی میرے حضور کا علم کا حصہ ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. محبوب آپ کا علم جو ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو بڑا ہی ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں رکھی ہم نے. لیکن لوح محفوظ کا جو علم ہے محبوب یہ آپ کے علم سے ایک حصہ ہے، تھوڑا سا علم ہے. اللہ اکبر. یہ شعر آپ کو کہیں کہ یا شعر سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. میں نے کہا اگر شعر تک رہتا تو شاید بات ہم چپ ہو جاتے، لیکن یہ ایسا شعر ہے، ایسا عقیدہ ہے جس پر میرے حضور نے اپنی مہر ثبت کی ہے کہ بصیری تو نے جو لکھا وہ بالکل ٹھیک ہے.